ایک اہم معاملہ، ایک اہم وقت جب خاص طور پر پنجاب کے لوگ اور پھر ہم نے سندھ کے لوگوں کو بھی دیکھا کہ متاثر ہو رہے ہیں سیلاب سے، ایسے میں تجویز تھی پیپلز پارٹی کی کہ بی آئی ایس پی کے ذریعے امداد کی جائے، جس کو مسترد کیا گیا نون لیگ کی جانب سے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے اور سیلاب سے جو متاثرہ علاقے ہیں، لوگوں کو فوراً امداد کی ضرورت ہے، اور یہ رانا ثناءاللہ کا اپنا موقف ہو سکتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے ان کا موقف ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن نہ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے اور نہ یہ جو ہے میں سمجھتی ہوں وزیر اعظم صاحب کا بھی موقف ہے۔ ان کا اپنا ذاتی موقف ہو سکتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے ہمارے چیئرمین جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ بات ہو چکی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہی یہ مدد جو ہے لوگوں تک پہنچائی جائے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان میں یہ صلاحیت رکھتا ہے اور جو لوگوں تک پہنچ سکتا ہے بر وقت، وہ جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے۔ آپ نے دیکھا 2022 کے سیلاب میں اور جو کووڈ تھا ہمارا، اس میں بھی اسی سسٹم کے تحت جو ہے لوگوں تک امداد پہنچائی گئی، جس نے بہت لوگوں کی مدد کی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی اسی طریقے سے میری پارٹی بھی یہی سمجھتی ہے کہ بہترین طریقہ یہی ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا لوگوں کا موجود ہے اور فوراً ان کو جو ہے ان ڈیٹا کی بنیاد پہ جو ہے ادائیگیاں کیا جا سکتی ہیں۔ اور میں جو رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک یہ بات کی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بند کر دینا چاہیے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت 1 کروڑ خاندان جو ہیں وہ پاکستان کے جو عوام ہیں، غریب پسے ہوئے طبقے ہیں، وہ اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ان 1 کروڑ خاندانوں کو پھر ہم کیا بے یارو مددگار چھوڑ دیں گے؟ اور یہ 1 کروڑ خاندان جو ہیں، اب کی غربت کی جو سطح ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی اگر ہم چھوڑ دیں گے تو رانا ثناءاللہ نے اصلاحات کی بھی بات کی ہے، دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس میں رجسٹرڈ جو افراد ہیں وہ تمام جو لوگ ہیں وہ سیلاب متاثرین نہیں ہیں، تو پھر کس طرح سے اس کا آغاز ہوگا یا کس طرح سے اس کو آپ مینیج کر پائیں گے؟ کیونکہ اور آپ نے کہا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ سیلاب متاثرین میں تو نہیں آتے۔ بالکل بالکل۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی اس بات کو میں بہت ویلکم کرتی ہوں، اصلاحات کی بات کو، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کو میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ صرف مالی امداد نہیں کرتا، یہ اس کا ایک بے نظیر نشو و نما پروگرام بھی ہے اور بے نظیر تعلیمی وظائف کا پروگرام بھی ہے۔ اور آپ کی اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی اطلاع کے لیے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی جو بورڈ کے میٹرک کے امتحان ہوئے تھے، ہمارے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کے بچوں نے 3-4 بورڈز میں جو ہے وہ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کرک کی ایک بچی ہے جو کوہاٹ بورڈ سے، ایک طالبہ لڑکی نے کوہاٹ بورڈ کو ٹاپ کیا ہے۔ اسی طرح بھی مجھے بتایا گیا آج کہ ایف ایس سی کا رزلٹ آیا، اس میں بھی ہمارے بورڈز میں 2 ٹاپرز ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی بے نظیر ہنر مند پروگرام بھی شروع ہو گیا ہے، جس کے تحت ہم لوگوں کو جو ہے کوئی نہ کوئی اسکل سکھا کے ان کو کسی کام پہ لگا کے تاکہ وہ اپنا باعزت روزگار کما سکیں۔ اصلاحات کا سلسلہ جاری ہے اور اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ اس کو بند کر دینا چاہیے، یہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی مناسب بات ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ کس طرح سے مدد کی جائے گی، تو ہمارے جو لوگ ہیں، جو بینیفیشریز ہیں، ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ جیو ٹیگڈ ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ سیلاب کے علاقے میں کون سے لوگ ہیں جو اس ایریا میں رہتے ہیں، ان کے ایڈریسز ہمارے پاس ہیں، ان کے ٹیلی فون نمبرز ہمارے پاس ہیں، ان کے شناختی کارڈ نمبر ہمارے پاس ہیں، تو ان تک فوراً در وقت پہنچا جا سکتا ہے۔ صرف انہی علاقوں میں جہاں یہ آفت آئی ہے، جہاں یہ مصیبت میں لوگ گھرے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب جتنے بینیفیشری ہیں 1 کروڑ کے 1 کروڑ وہ اس امداد سے مستفید ہو گئے۔ یہ امداد صرف ان لوگوں کے لیے۔ مجھے یہ فرمائیے کہ جس طرح آپ بھی فرما رہی ہیں، آپ نے بی آئی ایس پی کے تحت جو پروگرام جاری ہیں یقینی طور پر اچھے پروگرام ہیں، جس طرح آپ نے اس کو برملا کہا بھی کہ فائدہ بھی لوگوں کو ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو اس میں اختلاف تھا کہ سارے لوگ اس پر رجسٹرڈ نہیں ہیں، تو یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ کیا اپ ڈیٹڈ سروے کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو رجسٹریشن کا عمل تھا کیا وہ آپ کا مکمل ہے، جس کے بعد یہ تجویز سامنے آئی تھی کہ بی آئی ایس پی کے ذریعے ہی امداد کی جائے؟ بالکل، ہمارے پاس اپ ڈیٹڈ سروے ہے ہمارا۔ آپ کو پتا ہے کہ اب ڈائنامک سروے ہے، رجسٹریشن کا عمل ہے
جو کہ پورا سال جاری رہتا ہے. پورا سال ہمارے دفاتر جو ہے وہ لوگوں کی رجسٹریشن کرتے رہتے ہیں, اور خاص کر کے ابھی جب یہ سیلاب کے بعد میرا تعلق چونکہ خیبر پختونخوا سے ہے, تو وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ لوگوں کے جو ہیں خاص کر شناختی کارڈ گم گئے ہیں. وہ تو ہم نے اپنی جو موبائل سروے ٹیمیں ہیں, جو ہماری وینز ہیں جو موبائل سروے کرتی ہیں, ان کو ڈپیوٹ کیا ہے. اور میں نے گزارش کی تھی نادرا کے چیئرمین صاحب سے, اور انہوں نے بہت ہمارا وہ بات کو مان کر اس وقت بی ایس پی کی موبائل رجسٹریشن وینز اور ساتھ میں نادرا کی جو موبائل رجسٹریشن وینز ہے وہ بنیر میں, سوات میں, شانگلہ میں اور سوابی میں اس وقت جو ہے سروے کر رہی ہیں, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ شاید جو اس پروگرام کے اہل نہیں تھے, لیکن اس خوفناک تباہی کے بعد بہت سارے لوگوں کو اب امداد کی ضرورت ہے. اچھا سینٹر صاحب یہ فرمائیے گا, یقینی طور پر بہت سارے لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے, جس طرح آپ نے بھی فرمایا. میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ جس طرح فرما رہی ہیں کہ سروے بھی مکمل ہے اور جو ڈیٹا ہے وہ بھی اپڈیٹڈ ہے, تو اس ساری صورتحال میں جب عوام کو امداد کی اشد ضرورت بھی ہے اور برا وقت یقینی طور پر سیلاب کی وجہ سے چل بھی رہا ہے, تو ایسی صورتحال میں تو مل کے کام کرنا چاہیے تھا, لیکن اس پہ انکار کی وجہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو نہ استعمال کرنا اس سارے سلسلے میں, اور دوسرا ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر بھی دونوں جانب چلائے جا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم سب کی بہت عزت کرتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی عزت کرنا جانتی ہے, ہم نے کبھی کوئی ایسی نیگیٹو بات نہیں کی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے انکار کا, میں نہیں سمجھتی کہ جو ہمارے بلاول صاحب کے ساتھ, چیئرمین بلاول کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو بات چیت ہوئی ہے کہ انہوں نے کوئی انکار کا پہلو اس میں مجھے نہیں نظر آتا. یہ انڈیویجولی طور پہ اگر لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد بھی نہیں آیا نا کہ وہ یہ نہیں کرنا چاہتے. بالکل یہ ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنیکل وجوہات ہوں, کسی چیز کا انتظار ہو رہا ہو, تو یا وہ تخمینہ لگانا چاہتے ہیں وہ ہو. تو میں نہیں سمجھتی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو انکار کریں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا مجھے یہ بھی فرمائیں گا کہ اب جو طریقہ کار چل رہا ہے, جس طریقہ کار کے تحت سیلاب متاثرین کی امداد کی جا رہی ہے, خاص طور پہ ہم پنجاب کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کو اس پہ کیا تحفظات ہیں جس کی وجہ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ بی آئی ایس پی کے ذریعے امداد کی جائے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں تک کھانا وغیرہ سب کچھ پہنچ چکا ہے, لیکن اب انہیں جو ہے ری ہیبلیٹیشن کی طرف جانا ہوگا, کیونکہ جب پانی اترنے کے بعد ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے ری ہیبلیٹیشن کا. اس کے لیے ان کو کیش ٹرانسفرز کی ضرورت ہوتی ہے. کھانا وغیرہ بستر وغیرہ تو لوگ پہنچا رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں, لیکن ان کی ری ہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے اس میں کیش ٹرانسفرز بہت ضروری ہیں. ان کو یہ کیش ٹرانسفرز جب ملیں گی تو وہ اپنے گھر بار کے بارے میں یا کوئی جو مرمت کرنی ہے یا جو بھی کرنا ہے, تو ان تک کیش ٹرانسفر پہنچنا بہت ضروری ہے. یہ پچھلے سیلاب میں بھی ہم نے دیکھا 2022 میں کہ جب کیش ٹرانسفرز ان کو ملے تو انہوں نے اپنے کافی سارے مسائل جو ہیں ان کو خود حل کر لیا. نہیں تو میم سوال میرا یہی تھا کہ پنجاب حکومت نے تو اعلان کیا ہے کہ ہم ریہیبلیٹیشن کے کام کا جلد آغاز کریں گے, لیکن پیپلز پارٹی کے تحفظات کس بات پہ ہیں؟ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں طریقے ہم یہ سمجھتے ہیں, میں ایک منٹ کے لیے آپ کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی رکھ لوں گی بی ایس پی کے علاوہ, کہ ایک آپ کے پاس ایک سسٹم موجود ہے, ایک بڑا ویریفائیڈ ٹیسٹڈ سسٹم موجود ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, جو پہلے بھی کام کر چکا ہے. تو بجائے ایک نیا طریقہ کار وضع کرنے کے جس میں ہو سکتا ہے کہ مسائل کافی سارے ہوں, اور کوئی میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا ہمارے پاس جو چیلنج ہے وہ ان لوگوں تک پہنچنا ہے, ان لوگوں کی مدد کرنا ہے. اور بلاول ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ جلد از جلد جو ہے لوگوں کو تک پہنچا جائے, اور جلد از جلد پہنچنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک ٹرائیڈ ٹیسٹڈ ماڈل موجود ہے. اس کی موجودگی میں کچھ اور طریقہ کار وضع کرنا
جس پہ پھر کل کو کویسچنز اٹھیں, کل پہ اس پہ تنقید کی جائے, تو یہ بہتر ہوگا کہ اسی سسٹم کو جو ہے امپلیمنٹ کر کے لوگوں تک جلد از جلد جو ہے وہ امداد پہنچائی جائے. یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ پیپلز پارٹی اچھا امداد پہنچ بھی رہی ہے, یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیش پہنچا جائے ان تک؟ جی بالکل, دیکھیں یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ہم اس وقت تو جو ایک امیڈیٹ ریلیف ہوتی ہے جو بہت اس وقت چاہیے, لیکن اگر سندھ کی بات کریں تو ابھی رواں سال ہی آپ لوگوں نے تعمیر کر کے لوگوں کے حوالے کیے ہیں. جی بالکل دیے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. اتنی بڑی کیش ٹرانسفر کی تو جی بات ہی نہیں ہو رہی نا. کیش ٹرانسفر کی اتنی بات ہو رہی ہے کہ کم از کم وہ جہاں گھروں میں ملبہ ہے وہ صاف کر سکے, یا کوئی ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ خود سے خرید سکے, کسی کا منہ نہ دیکھنا پڑے ان کو کہ کوئی آئے گا اور ہمیں کچھ دے گا. اگر ان کے ہاتھ میں کیش ہوگا, ان کے ہاتھ میں اپنے پیسے ہوں گے, تو وہ ایک عزت نفس کے ساتھ ان کی جو ضرورت ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کی نظر میں جو BISP ہے وہی ایک واحد اور آپ اس لینڈ مارک منصوبہ اس کو کہہ رہی ہیں کہ